بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شرح شمائل ترمذی کے اگلے حلقہ میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے قبل 7 احادیث، ان کا ترجمہ اور مختصر توضیح ہدیہ سامعین و ناظرین ہو چکی ہے۔ اس حلقہ میں، اس نشست میں حدیث نمبر 8 سے آغاز ہوگا۔ امام ترمذی سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليع الفم أشكل العين منهوس العقب۔ قال شعبة قلت لسماك ما دليع الفم؟ قال عظيم الفم۔ قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين۔ قلت ما منحوس العقب؟ قال قلیل لحم العقب۔ ترجمہ سماعت کریں۔ سماک بن حرب، یہ بعض کتابوں میں سے سماک یعنی میم مشدد کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے۔ سماک بن حرب کہتا ہے کہ میں نے حضرت جابر بن سمورہ، یہ لفظ ہے سمورہ، سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلی الفم، اشکل العین اور منحوس العقب تھے۔ منحوس یہ ہا، دو چشمی ہا اور سین کے ساتھ ہے، یہ درست سین کے ساتھ ہے، بعض لوگوں نے اس کو شین کے ساتھ لکھ دیا ہے، یہ سین کے ساتھ ہے، منحوس العقب۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے سماک سے پوچھا کہ دلی الفم کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کشادہ دہن والے کو کہتے ہیں، یعنی خوبصورت اور کشادہ چہرہ، منہ۔ میں نے پوچھا اشکل العین کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس سیاہ آنکھ کو کہتے ہیں جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے ہوں، یعنی بنیادی طور پر تو وہ آنکھ سفید ہو لیکن اس میں کچھ سرخ ڈورے بھی ہوں۔ میں نے شعبہ سے پوچھا کہ منحوس العقب، یعنی میم نون ہا، دو چشمی ہا، واو اور سین، منحوس العقب کسے کہتے ہیں؟ تو سماک نے جواب دیا کہ کم گوشت والی ایڑی کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا دلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی عظیم، بڑا، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ بہت بڑا ہے، بلکہ وہ ایک اس میں خوبصورتی ہے، کشادہ دہنی ہے۔ اور اس میں، اس حدیث میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے حوالے سے، دوسرا آپ کے آنکھ مبارک کے حوالے سے، اور تیسرا آپ کی ایڑی مبارک، یعنی اس میں گوشت کم تھا تو وہ ایک خوبصورت، اس کی یہ بھی اس کی خوبصورتی تھی۔ ان 3 چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اہل عرب کے نزدیک کشادہ دہان والا شخص جو ہے وہ خوبصورت ہوتا، بہت ہی محمود سمجھا جاتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہی سراپا عطا کیا جو محمود ہو، جو محبوب ہو، لوگوں کے نزدیک وہ بہت ہی پسندیدہ ہو۔ اور آنکھوں کی جو سرخی، اس کے بارے میں ایک اور مولا علی کی دوسری روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں سرخ ڈورے تھے اور ابرو لمبے تھے، سرخی اور سفیدی ملا، یعنی سنہری اور سرخ رنگ تھا۔ تو یہ پہلے بھی مولا علی کی ایک روایت گزر چکی ہے، مختلف ان سے روایات ہیں، تو اس میں بھی آپ نے عظیم العینین فرمایا۔
تو اس سے ایک تو آنکھوں کے بڑے پن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ خود بڑا پن خود خوبصورتی کا باعث ہے، اور پھر اس میں سرخ ڈورے۔ اس میں جو علامہ محمد ابراہیم بجوری ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جس پر علماء اور تمام اہل لغت نے اتفاق کیا ہے کہ آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے کو شکلہ کہتے ہیں، تو اس لیے پھر یہاں حضرت جابر نے اشکل العین کا لفظ استعمال کیا، اور اس کی سیاہی میں سرخ ڈورا ہو تو پھر اسے شہلہ کہتے ہیں۔ اور یہ شکلہ جو یعنی سفیدی میں سرخ ڈورے ہونا، یہ نبوت کی علامات میں سے ہے، یعنی ایسی آنکھیں نبی کی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی روایت بھی حضرت جابر بن سمورہ سے ہی مروی ہے، عن ابی اسحاق عن جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلة اضحیان وعلی حلة حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہو عندی احسن من القمر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن ترین راتوں میں سے ایک رات میں آپ کو دیکھا۔ اضحیان کا جو لفظ استعمال ہوا اس کا معنی ہے روشن تر رات، یعنی لیلۃ مقمرہ او مضیہ، مقمرہ یعنی قمر والی رات، 14ویں کی رات، یا 14ویں سے پہلے 13ویں رات، 12ویں رات بھی ہو سکتی ہے وہ روشن، اور 16ویں رات بھی 17ویں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ روشن ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وعلی حلۃ حمراء، آپ سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، پچھلی روایات میں بھی گزر چکا ہے، یعنی بالکل سرخ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں سیاہ دھاریاں ہیں یا اس میں سرخ دھاریاں ہیں اور وہ سیاہ ہے۔ تو فرماتے ہیں فجعلت انظر الی، تو میں تو کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، وإلی القمر، اور کبھی چاند کو دیکھتا، یعنی ایک طرف رسول کریم کے سراپا کو دیکھتا، آپ کے جمال دل نشین کو دیکھتا، آپ کے چہرہ انوری کو دیکھتا، وإلی القمر، اور دوسری طرف میں چاند کو دیکھتا، فلہو عندی احسن من القمر، پس میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بہت زیادہ خوبصورت تھے، بدر جہاں۔ یہاں احسن من القمر فرمایا تو احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی تفضیل الکل ہے، افل التفضیل۔ تو یعنی میں نے ادھر چاند کو دیکھا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو آپ چاند سے بدر جہاں خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اضحیان کے بارے میں پہلے میں نے عرض کر دیا کہ اس سے مراد روشن تر رات ہے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کے جمال کا مجموعی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 10، یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ ابو اسحاق نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک، رخ انور تلوار کی طرح تھا، یعنی ان سے سوال کیا، اور ساتھ ہی چونکہ وہ چہرے کی چمک اور خوبصورتی اور اس کی چمک یہ سب ذہن میں ان کے تھی، تو پھر انہوں نے از خود تلوار کی گویا مشابہت دے کر پوچھا، قال لا بل مثل القمر، تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ تو اس میں
تلوار میں بھی جو وہ تشبیہ تھی، وہ تشبیہ اس تلوار کی جو ایک چمک ہے اور جو روشنی ہے اسی مناسبت سے تھی، یعنی وجہ شبہ اس میں روشنی ہی تھی، چمک ہی تھی. لیکن حضرت برا بن عازب نے اس کے جواب میں جو تلوار کی مثل ہونا ہے اس کی نفی کی، کیونکہ تلوار میں پھر لمبائی بھی آ جاتی ہے، تو یہ ایک تشبیہ وجہ شبہ جو ہے وہ پھیل جاتا اور تشبیہ ادھر بھی چلی جاتی، صرف سفیدی تک محدود نہ رہتی. تو اس لیے اس کی نفی کی اور فرمایا کہ نہیں، چاند کی طرح. اب یہ بھی چاند کی طرح کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس میں بھی تشبیہ کامل نہیں ہے کہ چاند کی طرح گول چہرہ تھا، بلکہ مراد اس سے خوبصورتی ہے، چمک ہے، اور چمک بھی ایسی کہ جس میں ملاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے. یعنی اشراق اور اضاءت، یعنی روشنی اور نورانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے مشابہ تھا. اور یہ تمام تشبیہات تقریبی ہیں، ہاں، یعنی کہ یہ اس میں وہ نہیں ہے چاند تو کیا کتنے ہی چاند حضور پر قربان. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کی چمک اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی کا بیان ہے. حدیث نمبر 11. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کأنما صیغ من فضة رجل الشعر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک سفید تھا، کأنما صیغ من فضة، جیسا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہو. اور آگے فرمایا رجل الشعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خمیدہ تھے، یعنی کنڈل تھے، زلف مبارکہ ان میں کنڈل تھے. اس میں جو فرمایا صیغ من فضة، چاندی سے، گویا چاندی میں ڈھلا ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں نا، عرب میں عموماً کہا جاتا ہے کہ سیاغہ اللہ سیاغتاً حسنتاً، یعنی اللہ نے اس کو بہترین شکل میں ڈھالا ہے. تو یہاں یہی لفظ حضرت ابو ہریرہ نے استعمال کیا، صیغ من فضة، یعنی گویا وہ چاندی میں ڈھلا ہوا تھا. اب چاندی کا مطلب کیا ہوا، یعنی چاندی سے جو تشبیہ دی گئی ہے تو اس میں گویا بدن مبارک کی سفیدی اور ملائمت اور نرمی کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی چمک اور ملائمت جو ہے اس اعتبار سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک وجود اقدس چاندی میں ڈھلا ہوا ہے. تو اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی بدن مبارک، تو اس میں ظاہر چہرہ بھی آ گیا اور پورا بدن مبارک آ گیا. تو اسے کہا ابیض کأنما صیغ من فضة، کہ ملائمت اور نرمی اور چمک میں چاندی کی طرح تھا. اور ویسے وہ اگر کوئی چاندی کا ایسا کوئی رنگ کسی کے ذہن میں آئے تو اس میں سفید رنگ جو ہے وہ اگر کم محسوس ہوتا ہو تو وہ کسی کے ذہن میں نہ آنے پائے، کیونکہ شروع میں کہہ دیا ابیض، سفید رنگ تھا. لیکن چاندی کا پھر صیغ من فضة کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ملائمت تھی، اس میں ایک چمک تھی، ایک دلکشی تھی. دوسری بات جو آپ نے اپنے اس کلام میں فرمائی حضرت ابو ہریرہ نے، وہ ہے حضور کے بالوں، یعنی رجل الشعر، کہ آپ کے بال خمیدہ تھے، یعنی کہ اس میں کنڈل تھے. اور یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے کہ بال ایک خاص انداز سے مڑ کر کنڈل بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو پھر وہ
کنڈل کھل جاتے گویا، اور بال شانوں تک اور بعض اوقات شانوں سے بھی نیچے تک آ جاتے۔ حدیث نمبر 12۔